شیعہ ہوں، لیکن میرا ایک کام ہے، وہ کام بھی گندا ہے، لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی اور ہماری نظریاتی جنگ ہے، انسانی جنگ نہیں، اپنا کام بتاؤ۔ اس شیعہ نے کہا کہ میں نے ایک کتا پال رکھا تھا، میرا کتا چودھری کے کتے سے جیت گیا، اس نے کہا کہ مجھے بیچ دے، میں نے منع کر دیا، چودھری پولیس والے کو لا کر وہ کتا میرے گھر سے لے گیا۔ مولوی حق نواز اس شیعے کا کتا واپس کروا لے۔ جنگی صاحب نے فون کیا، بات ہو گئی، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ جنگی صاحب کہتے ہیں کہ تو جا، اگر تیرے گھر گئے پہ تیرا کتا نہ ہو تو آ کے میرا ہاتھ پکڑنا۔ وہ کہتا ہے میں گھر گیا، میں نے کتے کو بھی دیکھا اور جو کتے لے کر گئے تھے ان کو بھی دیکھا اور ان کو اپنی معذرتیں کرتے بھی دیکھا۔ وہ پھر پاس آیا، کہتا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس حالات میں جی رہے تھے حق نواز، یہ رہا میرا ہاتھ، بیعت کے لیے قبول فرما۔ یہ ہے ایک اثر جو انسانی زندگیوں پر ہوتا ہے۔ مولانا اسحاق القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ نے مثال قائم نہیں کی کہ جنگ کی گلیوں میں جب قتل و غارت کا ماحول تھا تب بھی وہ اپنے کندھے پہ اسلحہ لے کر اور گلیوں میں اکیلا پھرا کرتا تھا۔ وہ شخص کس وجہ سے؟ کہ یہ ہمیں سکھایا حضور کے غلاموں نے ہے، یہ ہمیں سکھایا ہے۔ جنگ میں سیلاب آیا، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کروا دیا کہ لوگوں کو کہو کہ بند پر پہنچیں، تمہارا ایم ایل اے بھی ادھر ہے۔ اپنے ہاتھ سے کئی اٹھائی اور مٹی ڈالنے لگے۔ دیکھنا تھا کہ جو چند روزوں کا کام تھا چند گھنٹوں میں ہو گیا۔ پہلے سیوریج کا نظام بہتر نہیں تھا اور ابا جی کہا کرتے تھے کہ مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے گھر کا گندا پانی ہو اور نکالے یہ میرے محافظ۔ صبح کے وقت خود اٹھتے اور اپنے گھر کا گندا پانی خود نکاسی کرتے۔ ہماری والدہ فرماتی ہیں کہ ہم نے فریج لینے کا ارادہ کیا، ابا جان نے بڑا غصہ کیا۔ کیوں؟ کہ اگر میرے گھر کوئی میرا ایسا کارکن آئے جس کے گھر میں فریج نہ ہو اور وہ دیکھ کے گئے کہ ہمارے لیڈر کے گھر میں فریج بھی ہے۔ جب بھی رات کو سونے کے لیے اگر کوئی اچھی بیڈ شیٹ بچھا دی جاتی تو صبح اٹھتے ہی کہتے کہ اسے اٹھاؤ کہ کسی کارکن کی دل آزاری نہ ہو کہ یہ اتنے اچھے بستر پہ سوتا ہے۔ مولانا معاویہ صاحب سب سے بڑے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، 4 ہم شیردان۔ اس کے بعد میں پیدا ہوا تو مجھے کچھ دیر اٹھایا، پاس رکھا اور فوری والدہ کو دے دیا۔ والدہ نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ آپ کا دوسرا بیٹا ہے اور دوسرے بیٹے کے ساتھ چاہت ہوتی ہے کہ جوڑی مل گئی، 2 ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے بازو بنیں گے۔ کہا اس کو دور لے جاؤ، اس کی محبت میرے دل میں صحابہ سے زیادہ ہو رہی، لے جاؤ اسے۔ یہ ایسے ہی نہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جس دل میں اگر رب کے علاوہ کسی اور کا ڈر آ جائے تو پھر وہ کس در پہ جھکے گا۔ میں حاضر ہوا ابا جی کے استاد مولانا ارشاد صاحب چیچا وطنی کے مرحوم، انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے وہ دن جب میری ٹانگ ٹوٹی تھی اور اعظم طارق کراچی سے آیا تھا اور 15 دن اس نے ہسپتال میں میری خدمت کی تھی۔ ہمارے چچا مولانا عالم طارق صاحب اسیر ہیں 3 سال سے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو
رہائی عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بزرگوں کے پاس بہت مشکل سے جن سے ملاقات ہوئی، میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں مجھے ایک جملہ ضرور ملا ہے کہ تمہارا بھائی اعظم طارق اکثر آیا کرتا تھا۔ ان کی حالات زندگی جو انہوں نے خود لکھی ہے وہ انشاءاللہ کتابی شکل میں جلدی آ جائے گی۔ جب بھی کسی چیز کی پریشانی ہوتی، کتاب میں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ میں رات کو سوتا 15 منٹ کی نیند آتی، کبھی کسی صحابی کی زیارت ہوتی، کبھی رسول اللہ کی زیارت ہوتی، اور جب میں بیدار ہوتا تو میرے زبان پہ قرآن کی آیتیں ہوتی۔ 45 سال سے کم 43 سال کی عمر کچھ خاص نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے اللہ ان سے اخیر کام لیتے ہیں۔ اسی محبت سے آپ حضرات مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے گھرانے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس محبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام و اہل بیت کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو، آپ کے علاقے والوں کو، آپ کے بچوں کو، گھر والوں کو اللہ تعالی دین کے لیے قبول فرمائے۔